بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، تو پچھلے دن انہوں نے مجھے میسیج پہ بتایا کہ میں کول ڈرنک پی رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں جب میں نے دیکھا تھوڑا سا چند گھونٹ لیے شاید، یا تو جب میں نے دیکھا کہ انگریڈینٹس کیا کیا اس میں شامل ہے، تو اس میں جو ہے وہ شراب بھی کسی مقدار میں شامل تھا۔ تو مجھے بہت ابھی خوف لاحق ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس احساس، اب مجھ پر جنت کی جو شراب ہے وہ حرام ہوگی یا نہیں، جنت کی شراب جو ہے وہ میرے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ تو دو باتیں میں عرض کروں گا، ایک تو یہ شراب کا جو ہے حکم ذکر کریں گے، اور دوسرا جو حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ مطلب جو شراب ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جو دنیا میں شراب پی لے آخرت میں نہیں پی گا، لیکن پوری حدیث جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ پوری حدیث میں ہے کہ کسی نے بھی اگر دنیا میں شراب پی لی اور پھر موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، تو وہ اس پر آخرت میں شراب جو ہے وہ حرام ہوگی۔ اور اس میں پھر علماء تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو بات واضح ہے جو حدیث میں ظاہر نظر آ رہا ہے کہ توبہ کر لی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ نہیں کی تو اس کو مطلب جنت کی شراب جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم نے تو سنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بندہ داخل ہو جائے تو جو اس کا دل کرے گا تو اس کو وہ ملے گا۔ تو اگر اس کا دل کرے کہ وہ شراب پی لے اور اس کو جنت میں شراب نہ ملے تو اس کو افسوس ہوگا، اور جنت میں تو افسوس ہے نہیں، تو پھر تو یہ قرآنی آیت کے خلاف نظر آ رہی ہے، ظاہر کے خلاف، کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حرام ہے، لیکن وہ خود اس کو حلال سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ مطلب ان کے لیے حرام ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اناب شناب بکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شراب حرام ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ اس سے کافر ہو جاتے ہیں، اور جو کافر ہو گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر تو شراب بھی اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر شراب بھی جو ہے وہ نہیں پیے گا۔ تو پوری تفصیل اس طرح ہے۔ اور اگر مسلمان نے توبہ کی یا توبہ نہیں کی لیکن جنت میں چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کو سزا مل جائے گی، اور جب اس کی سزا معاف ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر اس کو جو ہے جنت میں ساری چیزیں ملیں گی۔ یعنی یہ ایک اللہ رب العزت نے ڈرانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ بہت خراب چیز ہے، آپ کو یہ جنت سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ تو ذکر تو شراب کی گئی ہے لیکن اصل مراد جو ہے وہ جنت ہے۔ ہاں صرف بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے شراب نہیں ہوگی، جس طرح دوسری روایت میں ہے، اسی حدیث کے ساتھ بعض جگہ میں یہ ذکر ہے کہ جس نے سونا پہن لیا تو اس پر جنت میں سونا بھی پھر حرام ہوگا، یعنی گولڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو خواہش نہیں ہوگی۔ پھر یہ بات ہے کہ اس کو شراب پینے کی جنت میں خواہش ہی نہیں ہوگی، جس طرح دنیا میں بہت سی حلال چیزیں ہیں لیکن بعض چیزیں پینے کو کہ ہمارا دل نہیں کرتا، ہمیں پسند نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو گوشت پسند نہیں ہوتا، اسی طرح ان کا سونا پہننا، گولڈ پہننے کی جو ہے ان کو خواہش نہیں ہوگی، اور اسی طرح ان کو شراب پینے کی خواہش نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت سے اس طرح روایات موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی باہر مطلب دوست ہیں وہ کوشش کریں کہ پہلے دیکھا کریں کہ چیز کیا ہے۔ اور دو قسم کی، ایک تو الکوہل دو قسم پر ہے، ایک کھجور اور انگور سے بنتی ہے، دوسرا چینی وغیرہ ان چیزوں سے بنتی ہے۔ تو کھجور اور انگور والی جو ہے وہ تو خطرناک نہیں ہے مطلب پینے کے لیے، لیکن یہ دوسرے تو بہت خطرناک ہے پینے کے لیے۔ اب باہر کون سی شراب استعمال کی جا سکتی ہے مطلب پینے کے علاوہ کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے؟ تو کیونکہ حدیث میں یہ اور قرآن اور حدیث میں انگور اور کھجور والی شراب کا ذکر آیا ہے تو وہ حرام ہے، بالکل مطلب ناپاک ہے، کپڑوں پہ بھی لگ جائے تو وہ اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ لیکن وہ الکوہل جو چینی وغیرہ سے بنتا ہے، اکثر یہ
فریگرنس یعنی جو خوشبو ہوتی ہے اسپرے وغیرہ اور باڈی اسپرے ان میں وہ مکس کی جاتی ہے تو وہ باہر جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے، وہ باہر استعمال کے لیے پاک ہے، وہ حرام نہیں ہے باہر استعمال کے لیے، ہاں پینے کے لیے وہ حرام بھی ہے اور بہت نقصان دہ بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔